السلام علیکم، میں ہوں تنویر احمد۔ کے پی کے میں عمران حکومت کے 9 سال بعد ان کی عبرتناک شکست کو ہم کیا نام دیں؟ کے پی کے میں عمران خان کی اسپتال اصلاحات، پولیس اصلاحات، عدلیہ اصلاحات اور وہاں کی عوام کی خوشحالی کے دعووں کے بعد ان کی خوفناک شکست کو ہم کیا نام دیں؟ تحریک انصاف کی پشاور میں پیدائش اور جنازے کو ہم کیا نام دیں؟ تحریک انصاف کا پشاور کو اپنا گھر کہنا اور اس کے بعد وہاں پر بے تحاشا خان صاحب کے مطابق وہاں پہ انہوں نے بے تحاشا کام کیا، اور یہاں تک کہ ان کے ایک وزیر ہیں پرویز کھٹک، وزیر دفاع دھان پان سے وہ شاید اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے۔ بہرحال وہ وزیر دفاع ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی غریب نہیں ہے، ایک بھی غریب نہیں ہے۔ یہ بیان اس بات کی غماسی کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ وہاں پہ اب کوئی غریب بندہ نہیں رہا۔ تو جب وہاں پہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا، اتنا بہترین کام کیا اپنے صوبے میں، جہاں پر آپ کی 8 ساڑھے 8 9 سال سے حکومت ہے، جو آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گڑھ ہے، وہاں سے آپ کے بڑے بڑے لیڈران وفاقی کابینہ میں ہیں، سینیٹرز ہیں اور وفاقی وزیر ہیں، وہاں پہ آپ نے بے تحاشا کام کیا ہے، اور آپ مثال دیتے ہو خیبر پختونخوا کی پورے پاکستان کو کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ بہرحال نظر کچھ نہیں آتا ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ کر دیا۔ وہاں پہ آپ کی ہوئی شکست، اس کو کہتے ہیں عبرتناک شکست۔ اس کے بعد آپ تعدیلیں پیش کر رہے ہو، آپ کے وزیر اور آپ کی کابینہ کے لوگ اور وزیر اعظم خود اس ہار کو ماننے کے بجائے، اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے، اپنی دردناک مایوسی کو چھپانے کے لیے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے سلیکشن میں انتخاب صحیح نہیں کیا، ہم نے ٹکٹ دینے کے معاملے کو نہیں سنبھال سکے، ہم نے مہنگائی پر توجہ نہیں دے سکے، اور اس طرح سے ہمارا صفایا ہو گیا۔ دوستو، یہ شکست کے بعد یہ دلیلیں اور یہ تعدیلیں اور یہ سارے بیانیے یہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہار چکے ہو۔ ہارنے کے بعد اب پہلوان ہیں، 2 پہلوان رنگ میں اترتے ہیں، ایک کی ہار ہوتی ہے اور دوسرے کی جیت ہوتی ہے۔ ہارنے والا بولے کہ یار میں اگر وہ داؤ لگا لیتا، میں اگر اس طرح سے کر لیتا، میں اگر اس ٹائم پہ یہ کر لیتا تو میں یہ نتیجہ نہیں ہوتا، میں جیت جاتا۔ تو یہ فضول کی بات ہے، یہ بالکل بالکل ماننے والی بات نہیں ہے کہ آپ ہارنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ بھائی، غلطی کا نتیجہ ہی ہار ہوتی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ غلطیاں ہی ہار کا سبب بنتی ہیں، غلطیاں ہی انسان کو برباد کرتی ہیں، غلطیاں ہی انسان کا بیڑا غرق کرتی ہیں، جس طرح سے اس وقت تحریک انصاف کا ہو رہا ہے کے پی کے میں، اور اس کے بعد پھر پنجاب میں کیا حال ہوگا آپ کا، دنیا جانتی ہے، پاکستانی عوام جانتی ہے۔ جہاں پر آپ نے وسیم اکرم پلس کو بٹھایا ہوا ہے، جس کی گورننس کے چرچے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، جس کی بیڈ گورننس کو پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی عوام اپنا سر پیٹ رہی ہے، سر دھن رہی ہے۔ اور اب ماشاءاللہ سے کے پی کے آئندہ 2 ماہ بعد ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کو عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ تو اور تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ تحریک انصاف کے بڑے بڑے سرکردہ رہنماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خان صاحب نے جب اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے، خان صاحب نے جب اس کی نگرانی خود کرنے کا کہہ دیا ہے، تو یہ جو چند سیٹیں ملی ہیں، جو چند سیٹیں آپ کے ہاتھ میں لگی ہے، ان سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تحریک انصاف کا اتنا برا وقت پہلے کبھی نہیں تھا، اب ان کو سوچنا ہوگا، اور کم سے کم میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم وزیر دفاع
کو ہٹا کر کسی اور پرسنالٹی کو بنایا، کیونکہ وزیر دفاع کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو معاملات ہیں، وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی وزیر ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں ایک ووٹ اپنے بیٹے کو، جو کہ تحریک انصاف میں ہے، بلے کے نشان پہ لڑ رہا ہے، اور ایک ووٹ اپنے بھانجے کو، جو کہ پیپلز پارٹی میں ہے، تیر کے نشان پہ لڑ رہا ہے۔ وزیر موصوف نے دونوں کو ایک ایک ووٹ ایک ہی بیلٹ پیپر میں دونوں پہ مہر لگا دی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ وزیر دفاع ہے جو کہ ایک ہی بیلٹ پیپر پہ 2 مہریں لگا سکتا ہے؟ آپ اس سے ان کی ذہنی حالت کو پہچان سکتے ہیں، ذہنی پستی کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو 22 کروڑ عوام کے ایٹمی ملک کو آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، جن کا دماغ ان کے قابو میں نہیں ہے، جن کا ذہن ان کے قابو میں نہیں ہے، جن کی سوچ ان کی اپنی نہیں ہے، جن کو چلنا نہیں آ رہا ہے، میں کیا کہوں آپ سے۔ باہر کے وزیر دفاع، باہر کے جو لوگ آتے ہیں تو ان سے ملاقات کے قابل نہیں ہے یہ پرویز کھڑک، اور آپ کہتے ہو کہ ہم نے میرٹ پر رکھا ہے۔ یہ کہاں کی میرٹ ہے؟ یہ کہاں سے لگتے ہیں یہ وزیر دفاع پاکستان کے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کے پی کے میں کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بھنڈ مارا ہے انہوں نے، اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے پاکستانی عوام سے، اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جو کی ہے کہ کے پی کے وہ صوبہ ہے جہاں پر کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ یار یہ ہوتا ہے، یہ وزیر دفاع، یہ تحریک انصاف کا، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ 22 سال کی جدوجہد دماغ خراب کر دیا ان لوگوں نے۔ یار کیا کیا آپ نے 22 سال میں؟ آپ ایک ٹیم نہیں بنا سکے، ایک ٹیم، اچھے لوگوں کی ٹیم، سمجھدار لوگوں کی ٹیم، سینسیئر لوگوں کی ٹیم آپ بنا ہی نہیں سکے، اور کہتے ہو کہ 22 سال جدوجہد کی۔ کس بات کی 22 سال کی جدوجہد کی آپ نے؟ پاکستانی عوام کو گڑھے میں ڈال دیا، صرف مٹی ڈالنے کی دیر ہے۔ ایک ہنستے کھیلتے ترقی کرتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، بلکہ سوا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ہے آپ کی گورننس، اور اس کے بعد آپ دلیلیں پیش کر رہے ہو کہ ہم اس ملک کو آگے لے جا رہے ہیں، گروتھ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، روزگار مل رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ فواد چودھری پریس کانفرنس کرتا ہے، پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی گروتھ آگے جا رہی ہے، پاکستان کی موٹر سائیکلیں اتنی بنا رہا ہے، کاریں اتنی بنا رہا ہے۔ ابے بھائی میرے، تو ایسا وزیر اطلاعات ہے ہی نہیں کہ تیری شکل دیکھی جائے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، پاکستانی عوام کو تو گمراہ کرتا ہے۔ تیری پول پٹیاں اگر میں کھولنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو کافی نہیں ہوگی، اس کے لیے کئی ویڈیو بنانی پڑے گی، کئی گھنٹوں کی۔ اور تو بات کر رہا ٹی وی پر آ کر، اور یہ جو میڈیا ہے یہ تمہارا لے پالک بچے ہیں، یہ تمہارا لے پالک بیٹا ہے، یہ گورنمنٹ کے لے پالک بیٹے ہیں یہ۔ ابے تو وزیر ہے بھائی، تو وزیر اطلاعات ہے یا تو جو بھی ہے، ٹی وی پہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو سارے کے سارے چینل لگ جاتے ہیں تجھے کور کرنے کے لیے۔ بھائی ہم کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تیری بات نہیں سننی چاہتے، جھوٹی بات۔ تو کس چکر میں آتا ہے؟ پارا ہو جاتا ہے یار، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے آئندہ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، تو اس سے تو اور زیادہ، پہلے ستیہ ناش ہوا ہے، اب سوا ستیہ ناش ہوگا، کیونکہ جس انکوائری کو، جس مقدمے کو یا کرپشن کی رپورٹس کے متعلق جو بھی بات ہو، جو چیز بھی عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لی وہ ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بھائی آپ وزیر اعظم ہو، آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ میں قتل ہو گیا، اس کا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، میں خود نگرانی کروں گا۔ بلدیات میں آپ کی بدترین شکست ہوئی، نہ آپ کی نکمے پن سے، آپ کی نااہلی سے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے بدترین شکست ہوئی، آئندہ میں دیکھوں گا، میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ بھائی
تم وزیر اعظم ہو، تم کون ہو؟ بات کرتے ہیں یار، یہ پاکستانی عوام کو انہوں نے کتا بنا کے رکھ دیا ہے، جو کہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ چھوڑو یار، ان کے اوپر بات کرنا، ان کے اوپر میں کیا کہوں، ایسی حکومت، ایسی نالائق حکومت۔ وہ سعید غنی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ان کی پیدائش بھی کے پی کے میں ہوئی، ان کا جنازہ بھی کے پی کے میں نکلے گا، یہ اور دفن بھی یہ کے پی کے میں ہوں گے انشاءاللہ۔